السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں مدیحہ اور میرے ساتھ عمیر، اور ہم ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے آئے ہیں، جو کہ آج کا ٹاپک بیسیکلی جو ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ وائرل ہوا ہے مولانا صاحب کا، جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہی تھا کہ جو ان کے ساتھ کروایا گیا، اس کے بعد ایک اور ہاٹ ٹاپک سٹارٹ ہے، اور وہ قادیانیوں پہ بیسیکلی کہ قادیانیوں کو اقلیت ایکسیپٹ کیا جائے۔ تو اور وہ یہ ہے کہ جی قادیانی اقلیت ایکسیپٹ کریں خود کو۔ تو عمیر آپ بریف کریں آگے۔ اچھا جی، یہ جو کل یا پرسوں ایک فیصلہ جو آیا اس میں یہی کیا گیا ہے کہ قادیانیوں کو جو ہے اقلیتی شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے، غیر مسلم، لیکن اس کے جو ہے وہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ دو طرح کا ہے۔ قادیانی ایک طرف تو لوگ جو ہے وہ اس چیز پہ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ جی قادیانی خود کو مانیں گے نہیں اقلیت، اور اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ ان کو نقصان ہوگا، اور وہ پوری دنیا میں جو ایز اے مسلم اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور اپنا ایجنڈا پاکستان کے حوالے سے جو ہے نیگیٹو پھیلاتے ہیں جی کہ ہماری کوئی ہیلپ نہیں کی جاتی اور وہاں پہ جو بھی مسائل ہیں، تو اس وجہ سے قادیانی پوری دنیا میں اپنا مقدمہ رکھتے ہیں۔ اب ایک ایکسپیکٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا ہے کہ ان کی بولتی بند کرنے کے لیے ان کو اقلیتی کمیشن میں جو ہے وہ ایڈ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن قادیانیوں کا ایک جو ایجنڈا وہ یہ ہے کہ وہ مانیں گے نہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں پوری دنیا میں، جس سے مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ ہم اگر ایز اے مسلم کسی کو کوئی دعوت اسلام دیں گے تو ہم ختم نبوت پہ دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن قادیانی جو ہے وہ اپنے جو ان کے بنائے ہوئے عقائد ہیں اس پہ دیں گے، مرزا غلام احمد قادیانی دجال پہ دیں گے، کافر پہ دیں گے، اور وہ کافر ہیں۔ ایسے ہی تو جب وہ کسی کو اس چیز کی دعوت دیں گے ایز اے مسلم تو لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت نے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو اقلیت بنانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ اقلیت میں آئیں اور اپنے آپ کو مسلمان شو نہ کریں۔ لیکن دوسری طرف جو اس کا ایک مسئلہ اور آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں کہ وہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اور اگر انہوں نے اقلیت خود کو ثابت کر لیا تو پھر ہمیں ان کو اسمبلی میں بھی جگہ دینی پڑے گی، پھر ان کی MNA MP شپ بھی ہوگی، پھر ان کے فنڈز بھی ہوں گے، ان کو مساجد بھی دینی پڑیں گے، جو اقلیت کے رائٹس ہیں پھر ہمیں وہ دینے پڑیں گے، جابز بھی دینی پڑیں گی۔ تو یہ ایک بڑا الارمنگ فیکٹر ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو دونوں فیکٹر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے جو اب یہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے تو جو مذہبی امور کے وزیر ہیں پاکستان کے نور الحق صاحب، انہوں نے اس کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب حکومت جو ہے وہ اس چیز سے پیر ہٹا رہی ہے۔ اب مسائل جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، عوام کا رد عمل انہیں نظر آ گئے ہیں، اب وہ پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ ذرا آپ پہلے آڈیو سنیں، اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ اچھا، ایسا ہے، یہ کافی اس پہ بحث ہوتی جا رہی ہے اور لمبی ہوتی جا رہی ہے، غلط فہمیاں بھی لوگ پہ لا رہے ہیں۔ اس پہ ہمارا سٹینڈ جو ہے، ہمارا موقف یہی ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے، اقلیت ہے، غیر مسلم ہے، لیکن وہ آئین کو مانتی نہیں۔ جب تک وہ آئین کو مانتی نہیں، اس طرح کے کمیشن اور ادارے سارے آئین کے تحت بنتے ہیں، آئین کے ماتحت ادارے ہیں۔ جب سپریمیسی اللہ کے حکم کی ہے اور آئین کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد آئین کی ہے، تو آئین کو جب یہ نہیں مانتے، تسلیم نہیں کرتے، تو آئینی ادارے جتنے بھی ہیں، خواہ وہ اسمبلیاں ہے، خواہ وہ سینٹ ہے، خواہ وہ کمیٹیاں ہیں، خواہ وہ کمیشنز ہیں، وہ کہیں پہ بھی ممبر بن نہیں سکتے۔ یہ شروع دن سے ہمارا موقف ہے۔ اس دن کوئی بحث ہوئی تھی کیبنٹ میں اور اس بحث کو لوگوں نے فیصلہ بنا دیا۔ کبھی بھی اس طرح کا فیصلہ نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ شکریہ حضرت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ یہ آڈیو میسج اس لیے دیا تاکہ آپ سے بالمشافہہ بات ہو سکے۔ شکریہ جی، تو آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو کے بارے میں جب آپ کو بتاؤں کہ حکومت نے بیک سٹیپ شروع کر دی ہے کیونکہ رد عمل بہت شدید ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ مدیحہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو ایڈ آن کرنا چاہیں گے۔ ایسے ہی ہے، بالکل ایسے جی۔ کویشچن تو یہ اٹھ رہا ہے نا کہ کیوں آپ انہیں اقلیت کیوں نہیں ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے؟ آپ جیسے یہودی ہیں، ہندو ہیں، عیسائی ہیں، باقیوں کو تو وہ اپنے آپ کو مان رہے ہیں، وہ اپنی اینٹیٹی مان رہے ہیں کہ ہاں کوئی یہودی اگر وہ یہاں رہ رہا ہے تو یہودی کی بیس پہ رہ رہے ہیں۔ اب جیسے باقی ہیں وہ اپنی اینٹیٹی مانتے تو ہیں، اور اگر آپ اتنا ہی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو پھر آپ آئیں ختم نبوت پہ بات کریں اور اپنے آپ کو مسلم شو کریں پراپر وے میں۔ صحیح ہے، پھر مسلمان ہوں نا، پھر چھوڑیں اپنے جو وہ بہودہ عقیدے اور کافرانہ عقیدے چھوڑیں، آپ ہماری طرح ایز اے مسلم ختم نبوت مانیں، دل و جان سے مانیں اسے۔ ایسے ہی ہے، منافقت سے نہیں، دل و جان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانیں اور اس چیز پہ یقین کریں کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے وہ دجال ہے، وہ کافر ہے۔
پھر سمجھ آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اپنے رائٹس ملنے چاہیے. ایسے ہم تو کبھی اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے نبی کے اوپر جو ہے وہ ان کی حرمت پہ کوئی بات آئے, تو نہ ہمارے کو مسلمان بھائی ایسے کوئی برداشت کریں گے, نہ ہم ان میں شامل ہیں کہ ہم جو ہے وہ برداشت کر لیں. یہ اسی بیس پہ ہی ہمارا جو سارا دین ہے وہ ریلائی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے, جو ان کے اعمال ہیں, ان کا دین ہے, وہ مکمل ہوا ہے, اسی بیس پہ ہی ہمارا اسلام جو ہے وہ ماشاءاللہ چل رہا ہے. تو یہ جو حکومت نے ایک سٹیپ لیا ہے, اس بیس پہ ان کی ایک ربوہ ٹائمز میں آئی ہے رپورٹ, جس میں انہوں نے وہ اس پہ خبر لگائی ہے کہ جی ہم مائنورٹی میں شامل ہو گئے ہیں. تو وہ اتنے خوشی کا اظہار اس بات پہ ہو رہا ہے, یا انہوں نے اس خبر کو لگایا ہے, تو اس کا یہ مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اگر انہوں نے اقلیت کو اس طرح جو وہ ماننے کی کوشش کی ہے, تو پھر ضرور پیچھے کوئی عقائد ہو سکتے ہیں, پھر پیچھے کوئی وجہ ہو سکتی ہے جس بیس پہ جو وہ یہ ایجنڈا آیا ہے. تو میں نے آپ کے سامنے دونوں پوائنٹس رکھ دیے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ ہم انہیں اقلیت مان لیں, لیکن اگر مان لیں اور وہ اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں, وہ اقلیت میں شامل ہو جائیں گے, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اگر انہوں نے مان لیا تو پھر ہمارے لیے بہت نقصان ہے, پھر ہمیں ان کے سارے رائٹس پورے کرنے پڑیں گے. اگر حکومت اس چیز پہ سٹیپ لے بھی لیتی ہے کہ جی ہم ان کو جو ہے وہ مائنورٹی میں شامل کر لیتے ہیں, لیکن کل کو جب وہ آپ سے رائٹ مانگیں گے تو پھر کیا کرے گی حکومت؟ پھر جو ہے وہ سارے ملک والے مسلمان آپ پہ جو ہے وہ پریشر ڈالیں گے, پھر آپ کو جو ہے وہ برا بھلا کہیں گے, تو آپ کے لیے کتنا جو ہے وہ چیز بری ہوگی. اور ایز اے جو ہے وہ مسلم عقیدہ بھی جو ہے وہ ہمارا خراب ہوگا. ہم ان کو نہیں جو ہے وہ اسپیس دے سکتے. ان کو آئین میں جو ہے وہ مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے, ان کو دعوت تبلیغ دینے کی اجازت نہیں ہے, ان کو مسجد میں اذان دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہے وہ جب آپ ان کو معاشرے میں دیں گے تو کس طرح تفرقہ پھیلے گا. پھر مناظرے اور یہ اپنی تبلیغ شروع کر لیں گے, چینل پراپر یوز کریں گے, تو پھر ہمارے لیے تو بہت مسئلہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو حکومت کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ پرسپیکٹیو سے دیکھے, اس کو جو ہے وہ غور فکر کرے, تاکہ حکومت کو سمجھ آئے کہ یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ ہے ہمارے ایمان کا, یہ ہماری قومیت کا مسئلہ ہے, ہمارے دین کا مسئلہ ہے. تو اس طرح کا معاملات میں جو ہے وہ ڈبل پالیسی لینے کی بجائے سنگل پالیسی اختیار کریں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم جو ہے وہ سنگل سٹینڈ پہ ہیں. اگلے کو ڈبل کشتی میں نہ سوار کریں کہ وہ جو ہے وہ اگر کشتی آپ کے نقصان میں چلی گئی تو وہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بنے گا, پورے ملک کے لیے مسئلہ بنے گا. جی دیکھیے, آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے بھی ویوز سنے ہیں, آپ کے اپنے بھی ویوز ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, ہر بندہ ایک باشعور ہے یہاں پہ دیکھنے والا. تو اب آپ بھی دیکھیے گا اور آپ دیکھیں کہ اب کس طرف یہ کس رخ جانی چاہیے یہ سچویشن, اور ہمیں بھی کمنٹ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں, اور ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو. اور نیکسٹ ویڈیو کے لیے تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.